السلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو. جو ایسا کرے گا میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامع مسجد فضائل موسیٰ کریم سینٹر میں نماز جمعہ کا وقت 1:15 بجے ہے. انشاءاللہ نماز جمعہ کی جماعت 1:15 بجے ہوگی. تمام نمازی حضرات جلدی مسجد میں تشریف لائیے. جتنا جلدی آئیں گے انشاءاللہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا. جلدی مسجد تشریف لائیے. ہو سکے تو اپنے فلور سے وضو کر کے تشریف لائیں تاکہ مسجد کے وضو خانے میں رش نہ ہو. اللہ کریم ہم کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے. آمین بجانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے مسجد آباد کرنے کے 3 فضائل. سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے. کس طرح خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمت بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں. البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یہ وقت کچھ قسمت آزادی کا حصہ ہے. عموماً درس و بیان مساجد میں ہوا کرتے ہیں اور مساجد کے اندر ہونے والے بدنی حلقوں میں بیٹھنا کیونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ماقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا تھا المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے. مزید فرماتے ہیں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے. نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. نمبر 2، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا، پھر اس نے انسانوں کو بسایا. اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول و انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت
کچھ اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیع یعنی بلند درجے حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنے رسول اور نبیوں علیہ السلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیں۔ یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد ہو، پیر ہو یا مرید ہو، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم پہلے خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے اپنے پاک قرآن کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کی جانب نوبت دلائی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک جنون ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یعقوب علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایک ایسا گروہ یعنی ایسی تنظیم ہونا چاہیے جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے کر کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خوش مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی قلمی عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم کا تحت گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں، ہر مسلمان مبلغ ہے، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ کچھ آگے چل کے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث نقل کی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یعقوب علیہ رحمت الحنان مزید فرماتے ہیں، اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی لازم
یعنی صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل سے متعدی یعنی ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے وہ افضل ہے۔ روایت میں ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وہ اللہ تعالی کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے، جیسے تبلیغ کرنا عبادت ہے ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر کر نیچے گر جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج غیر مسلموں کی مضمون تحریکیں دنیا میں ہر جگہ اپنے مذہب کی صلاحیت کو بقا بلکہ ارتقا یعنی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت میں مست مسلمان کو دنیا کے دندوں ہی سے فرصت نہیں۔ افسوس، سب کروڑ افسوس، اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت کے وقت کھاؤ پیو جان لڑاؤ کو ہی گویا مقصد حیات سمجھ رکھا ہے۔ دوسروں کو صلاح و سنت کی تلقین کی کس کو پڑی ہے، بلکہ ان کے پاس تو آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں کہ جو اطمینان سے نماز پڑھ سکے، اور کل بھرا بجلی کہاں سے لائے جو سنت کی محبت سے لبریز ہو۔ بس ہر وقت دنیا ہی دنیا کا بہتر یوں کا تصور ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو وقت کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ عز و جل کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے کی دھن ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے نیک بندے اور حقیقی عاشقان رسول خواہشات دنیا سے محفوظی اور دنیا کی نعمتوں کی کمی پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شکر کے فضائل صفحہ 68 پر دی ہوئی ایک عبرت ناک روایت سنیے۔ حضرت سیدنا مجمع انصاری علیہ رحمۃ اللہ باری ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل کا مجھے دنیا سے یعنی دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کے احسان اس یعنی دنیا کی کشادگی مثلاً مال و دولت وغیرہ کی صورت میں ملنے والی نعمت سے
افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی، ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسند فرمائی۔ دنیا کے مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائش ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ بڑی نعمت ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، واقعی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا صرف نام ہی رہ گیا ہے۔ افسوس، 10 کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت توجہ سے روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا حضرت مولا کائنات علی بن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، عنقریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن صرف رسم و رواج ہی کے لیے رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کے مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام کی نام و شکل تو باقی رہے گی مگر مقصود فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ کچھ و نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا صرف گلگیری حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یعنی دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا۔ یا رسم قرآن پڑھا جائے گا یا رکھا جائے گا چھٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں محنت کر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا، مگر عمل کرنے کے لیے عیسائیوں کے قوانین ہوں گے۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کی عمارت عالی شان ہوگی، در و دیوار نقشے نگار یعنی آراستہ بجلی کی فٹنگیں بھی خوب مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین گویا مسجد بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سر چشمہ بن جائے گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان پہ دین علماء کے وہ درس زیر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت سرکشی پھیلایا جائے گا۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی بے دین علماء یعنی بدمذہب اور بدعامل عمل عالموں کی کثرت ہوگی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیرے گا جیسے دائرے کا قد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرے کو مکمل بنا دیتا ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، برائے کرم نیکی کی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا تو لوگ نیکی کی دعوت کو ترک کر دیں گے، یعنی نیکی کی دعوت دینا
چھوڑ دیں گے، ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس کے لیے لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد رحمۃ الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ حاجی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہوگا اور حجت پوری ہو چکی ہوگی۔ اس طرح کے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور ان کی درستی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ مزید فرماتے ہیں، اس چوپائے کو دابۃ الارض کہتے ہیں، یعنی ایک عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا یعنی مکہ المکرمہ سے برآمد ہوگا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، پھر فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مٹھی سے سیاہ ہون لگائے گا۔ مزید فرماتے ہیں، اور وہ زبان فصیح یعنی صاف الفاظ میں کہے گا، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں بحث یعنی قیامت میں اٹھائے جانے والے حساب و عذاب، خروج دابۃ الارض یعنی چوپایا نکلنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر خوب غور فرمایا کرتے ہیں، اور افسوس ہم 12 قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ کاش ہم بھی سنجیدگی سے غور کرنے والے بنے۔ باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر ظلم کی انگار ہوتی ہے اور قبر صاف بچھوؤں کا گھر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قبر میں عقل سلامت رہے گی، لہذا جو نیک بندے ایمان سلامت لے کے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ بعد وفات اللہ عز و جل کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں، مگر گناہوں بھری زندگی گزار کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ جو لوگ بڑھتے ہیں اور قبر میں اترتے ہیں، ان کی بس شامت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ عقل و ہوش سب سلامت ہوتے ہیں، لہذا مرنے والے کو قبر میں سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھنے سننے کی قوت ختم ہونا مزید بڑھ جاتی ہے اور بڈھا بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب دفن کرنے کے بعد اسے واپس جا کے صاف صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف اتنا سوچیے کہ گناہوں کے سبب قبر میں بالفرض اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، صرف اتنا ہی معاملہ ہو کہ بس یوں ہی بند کچھ اندھیری قبر میں تنہا من پڑا رہے، خدا کی قسم اس میں بھی بہت کچھ عبرت ہے۔ سوچیے تو صحیح اس کا وقت کیسے گزرے گا، قبر کے ایسے خوفناک اندھیرے اور تنہائی کے وحشت بھرے ہوش زدہ ماحول میں گناہگار انسانوں پر کیا گزرے گی، اس کا ہر ذی شعور کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے عرض ہے، ورنہ قبر کے ایسے ایسے عذابات منقول ہیں کہ سن کر آدمی رونے لگتا ہے۔
حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمۃ اللہ قدوس فرماتے ہیں جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 صاحب مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ کھول کر کھاتے رہتے ہیں۔ ذرا اتنا ہی غور کر لیجیے، صرف ایک نماز ترک کرنے والے پر، ایک بار جھوٹ بولنے والے پر، یا ایک بار غیبت کرنے کے سبب، یا ایک بدنگاہی کے باعث، یا ایک بار گانا سننے یا فلم دیکھنے یا گالی گلوچ نکالنے یا ایک بار غصہ کرنے سے بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑنے یا ایک بار گاڑی مڑانے کی سزا میں اگر پکڑ کی تب کمر کے اندر خوب اندھیرے اور خوفناک تنہائی میں رکھ دیا جائے تو کیا گزرے گی؟ یقیناً عارفین یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے لیے یہ تصور درجہ دینے والا ہے۔ یہ تو صرف دنیا کا تصور ہے، ورنہ اللہ عز و جل کی ناراضی کی صورت میں مرنے کے بعد جن عذابات کا قبر کا سامنا ہوگا وہ کون برداشت کر سکے گا؟ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ غفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا اور اسے نیکی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہی جوانوں نے توبہ میں دیر کی، لمبی امید رکھی، موت کو یاد نہ کرا، میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا، وہ توبہ سے غافل رہے اور آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنزُ ایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ قلب سلیم یعنی سلامت دل، اس سے مراد ہے دل کا بدعقیدگیوں سے پاک ہونا۔ حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ حدیث آیت کے تحت فرماتے ہیں، جو شرک کفر نفاق سے پاک ہو اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا، اور جو رائے خدا میں خرچ کیا ہو اور اولاد بھی صالح یعنی نیک ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عمل منقطع یعنی رک جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے دنیا میں صدقہ کیا مال وغیرہ، اور دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھائے، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ غفلت سے بیدار کرنے والی نیکی کی دعوت پر 5 بندیوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر جلد وہ زمانہ آئے گا 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے وہ 5 چیزیں۔ نمبر 1 دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2 مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3 مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4 گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5 محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے لوگ کو سنا، اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکی کی دعوت کو عام کر دے اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔